وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سوچی آواز سے بولے۔ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ میری رہائش لاہور میں ہے اور ایک مغل پورہ کا علاقہ ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہاں پر بارشوں سے تباہی بڑی ہوئی۔ صدر ضیاء الحق علاقے کا دورہ کرنے آیا۔ اس نے علاقے کے کونسلر کے ساتھ مصافحہ کیا۔ کونسلر صاحب نے تصویر بنوا کر گھر میں رکھی تھی۔ جو بھی آتا کہتا دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا۔ الحمدللہ اپنا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا۔ اگر کوئی دلیل پوچھے تو میں دلیل بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا۔ جب یہ میلا ہو جاتا تو اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے۔ میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس کو کیوں نہیں جلا رہی؟ وہ کہنے لگا سچی بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی۔ کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنا دست اقدس اس کپڑے کے ساتھ مس کر دیا۔ بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہوتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا نہیں جلتا۔ ایک حضرت صاحب آپ کو میں بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا، بڑی ایمان افروز، اللہ کرے یہ میری بات دل پر چوٹ کر جائے۔ ایک دن میں سے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا کی اول آخر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور پھر اذان میں اقامت میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ حضرت صاحب میری طبیعت اتنا خوش ہوئی، میں نے دیکھا کہ جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں پڑھنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا۔ اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے مس کر جائے اس کو آگ، اونچی بولو ذرا، آگ، یار جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز ہے، اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میں ایک دکھ والی بات کہنے لگ، دکھ والی بات
آج کئی ایسے بندے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت جی نماز ہی پڑھنی ہے جدھر مرضی پیچھے پڑھ لو، نماز ہی پڑھنی ہے جس کے مرضی پیچھے پڑھ لو۔ دیکھو بھائی میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہو بشمول علماء کرام، کوئی بھی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ جنتی ہیں۔ کیوں جی ایسا ہی ہے نا، کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مولوی ہمارے ماں باپ کو جہنمی کہے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ارے تیرے ماں باپ کو جہنمی کہنے والے کے پیچھے تیری نماز نہ ہو، اور جو سرکار کے والدین کو جہنمی کہہ رہا ہے اس کے پیچھے تیری نماز کیسی ہو جائے؟ اب اگر اجازت دیں تو ایک اور نقطہ پیش کر دوں، توجہ سے سننا یار، میں نے آپ کا ذوق دیکھنا ہے، اگر آپ کا ذوق برقرار رہا تو میں بھی عشق اور محبت کی باتیں بتلاتا جاؤں گا۔ جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی، ارے اسی دست اقدس پر تو سب صحابہ کرام نے بیعت کیا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ آج کچھ ایسے بندے ہیں جو صحابہ کرام کو بھونک رہے ہیں۔ میں قرآن مجید کا حوالہ دینے لگا ہوں، حوالہ غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، آیت غلط ہو، میں سب کے سامنے معافی مانگوں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر آیت بھی صحیح ہو، ترجمہ بھی صحیح ہو، حوالہ بھی صحیح ہو، پھر ہمیں اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن پاک سے افضل کتاب کوئی نہیں ہے۔ ارے جو چیز ہمیں قرآن سے ثابت ہو جائے پھر ادھر ادھر مت بھٹکو۔ 26واں پارہ ہے سورہ فتح اور اس کا 3واں رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، رب تعالیٰ نے فرمایا بے شک رب تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یار اب جن سے راضی ہے تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ بلکہ صحابہ کرام کا مقام اس سے بھی آگے ہے۔ قرآن مجید اسی صورت میں سورہ فتح میں پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسے ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور صحابہ کرام کا مقام کیا ہے سنو ذرا، 11واں پارہ 2واں رکوع ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین تبعہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں کی شان اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے گا رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور رب تعالیٰ ان سب کو جنت عطا کرے گا۔ ارے جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی، سب کی آواز نہیں آ رہی، ہر صحابی نبی، اور اونچی آواز ہے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ حضرت صاحب میں نے ایک بندے سے سوال کر دیا، میں نے کہا یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے نا ایسے بندے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت امامی عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی
جس گھوڑے کا آج تم ادب کرتے ہو اس پہ تو امام حسین کا بیٹھنا ثابت ہے. کیوں جی حضرت صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج جس کا تم ادب کر رہے ہو اس پہ تو آپ کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے, اس کا کیوں ادب کرتے ہو؟ کہنے لگے جی بات تو آپ کی سچی ہے, اس پہ تو امام حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے, لیکن اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے, اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں. میں نے کہا جس گھوڑے پر سرکار کا نواسا بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو. ارے جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا اس صدیق کا ادب کیوں نہیں کر رہے؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں نے ایک اور چھوٹا سا سوال کر دیا. میں نے کہا یار ایک بندے کو اگر میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے, ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنا وہ تو سیدھا جنتی. کیا؟ میں نے کہا بھائی کچھ تھوڑی سی دلیل مجھے بھی دے دو تاکہ ہم بھی کسی کو مطمئن کر سکیں. کہنے لگا آپ وہ پتہ نہیں ہے میدان کربلا وہ میدان ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے. تو جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے ہمارے نزدیک وہ اتنی عظمت والی ہے, اس میں جو دفن ہو جائے سیدھا جنتی ہے. میں نے کہا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو ارے اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے, اور جہاں ان کے نانا خود جلوہ فروز ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والے کا مقام کیا ہوگا؟ میری بات یہ کان کھول کے سن لا, اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کرے, کیا کرے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے, تو برملا کہو ہاں دو بندے ایسے ہیں جو اس وقت جنت سے بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. ان میں ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے, دوسرے کا نام عمر فاروق ہے. آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں دلیل بھی پیش کر دیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا جنہوں نے حج عمرہ کیا نا ان کی آنکھوں کے سامنے اب منظر آنے لگا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ماں بین بیٹھی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے. ارے آج اگر کوئی جنت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے وہاں نماز پڑھے, ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ادا کر رہا. میں نے کہا یار یہ جنت کی کیاری کیوں بن گئی؟ مطلب کہ جناب سرکار فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں, پھر واپس, پھر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء. تو جس جگہ کو بار بار سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی. میں نے کہا جہاں سرکار خود جلوہ فروز ہے اس مقام کا عالم کیا ہوگا؟ ارے کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. اچھا میرے یہ دلائل سن کر نا ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں, وہ بڑے اچھے تھے, دین اسلام کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے, لیکن حافظ صاحب جیسے سرکار نے پردہ فرمایا کوئی کرسی کے پیچھے لگ گیا, کسی نے کسی کا حق مار لیا, کسی نے یہ کیا, کسی نے وہ کیا. ہے نا ایسے بندے؟ میں نے کہا بھائی اس کے میں تجھے 2 جواب دوں گا. کتنے جواب؟ سننے کے لیے تیار ہو؟ 2 جواب.
ہمارے لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے شرق پور شریف کا، میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ، بہت بڑے ولی کامل، نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک مرید، اس کی کسی سکھ کی عورت سے آنکھ لڑ گئی. سکھ کی عورت نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ 2 راتوں کے لیے شہر جا رہا ہے، تم رات کو آ جانا. یہ تیار ہو کے جب وہاں پہنچا تو دیکھا سکھ صحن میں ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. یہ ڈر کے واپس آ گیا. اگلے دن وہ عورت ملی، کہنے لگی تو راتی آیا نہیں، میں ساری رات تیرا انتظار کرتی رہی. میں نے کہا تو مجھے مروانے لگی تھی. سکھ تو ٹہل رہا تھا. انہوں نے کہا تجھے مغالطہ لگا ہے، وہ تو آج رات نہیں ہوگا، تو آج رات آ جانا. اگلی رات وہ پھر چلا گیا، دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے. سکھ کیا کر رہا ہے؟ یہ ڈر کے پھر واپس آ گیا. اگلا دن جمعے کا تھا. یہ جمعہ میاں صاحب کے پیچھے پڑا کرتا تھا. جب جمعہ پڑھنے میاں صاحب کے پیچھے پہنچا تو میاں صاحب بیان کے درمیان فرمانے لگے، بیلیو اوے چنگے چنگے کام کریا کرو، بیلیو چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے. میں نے کہا پیر جنہ دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو. ارے جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا. میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے، اور جس کا پیر امام الانبیاء ہو وہ کیسے ڈوبنے دے. دوسرا جواب بھی سننے کے لیے تیار ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے وصیت فرمائی. وصیت کیا فرمائی؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا، اور نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور پھر میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے سامنے جا کر رکھ دینا، اور پھر ادب سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے. کون آیا ہے؟ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. حضرت صاحب میں نے ایک بات کہی ہے، آپ نے توجہ نہیں کیا. توجہ کی ہوتی تو یقین جانو آپ کو ایمان کی تازگی نصیب ہو جاتی ہے. وہ بات میں نے کیا کی؟ ارے کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، صدیق تم کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے اتنا عرصہ گزر گیا، وہ تو من و مٹی کے نیچے دفن ہے، دروازہ کیسے کھولیں گے؟ ارے کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے. ہمارا نبی، تھوڑا سا اونچی ہوگا، ہمارا نبی، ہمارا نبی. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور پھر اگلی بات سنیں گے تو آپ کو ایمان کی اور تازگی ملے گی. جب آپ کی چارپائی کو لا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے رکھا گیا تو آگے بڑھ کر جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے.
یہ کہتے ہیں آپس میں لڑتے تھے یار، اب تیری مانے کہ قرآن کی مانے. اسی سورہ فتح میں سب سے آخری آیت رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معاہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں صحابہ کرام، ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تو بھائی ہماری تاریخ غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا پاک کلام غلط نہیں ہو سکتا. ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا پاک کلام غلط نہیں ہو سکتا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انواع سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، کہ دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دیا جائے. میں نے کہا ارے صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے. میں ہاتھ باندھ کر اپنے نقیب محفل نعت خواں حضرات علماء کرام کی خدمت میں ادب سے عرض کروں گا کہ بھائی ہم سنی ہیں. کیا ہیں؟ ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، ہم دونوں کو ماننے والے. تو خدا را محفل کا رنگ ایسا بنایا کرو کہ بیٹھنے والوں کو پتہ چلے میں اس محفل میں بیٹھا ہوں جو دونوں کو ماننے والے ہیں. حضرت صاحب میں مسجد میں بیٹھا سچی بات کرنے لگا ہوں. جہلم میں مجھے بلایا گیا یوم صدیق اکبر کے اوپر. اور وہاں پر نعت خواں اور نقیب محفل علی کی منقبت پڑھ رہے ہیں، زہرا کی منقبت پڑھ رہے ہیں، حسین کی منقبت پڑھ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق کا نام نہیں. وہ خدا کے بندوں کا راج ان کا نام نہیں لوگے، کب نام لوگے؟ یہ ون وے ٹریفک نہ چلاؤ. میں نے پھر ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا یار تم علی کی منقبت پڑھ رہے ہو، آج تو یوم صدیق اکبر ہے، ان کی منقبت کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے کہنے لگے جی ان کی منقبت آتی نہیں، ان کی منقبت. میں نے کہا چلو نہیں آتی تو کوئی بات نہیں. میں نے کہا جب علی کی منقبت پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو آخر میں اتنا تو کہہ دیا کرو یہ مقتدی کا مقام ہے، جو اس کا امام ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت صاحب صدیق اکبر کو امام آپ نے نہیں بنایا، میں نے نہیں بنایا، ارے انہوں نے بنایا جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں. ایک اور چھوٹا سا میں دل کا درد سنا دوں. علماء کرام بیٹھے ہیں، میں تو سبق سنانے آیا ہوں، میری اصلاح فرمائیں گے. میں سب سے پوچھتا ہوں، علماء کرام سے بھی سب سے پوچھوں گا، کیا امام حسن پنجتن میں داخل نہیں ہے؟ بولو تو صحیح یارو. کیا وہ سرکار کے نواسے نہیں ہیں؟ کیا وہ فاطمہ کے لخت جگر نہیں ہے؟ کہ وہ علی کے بیٹے نہیں ہیں؟ پھر حسین حسین کرتے ہو، حسن کا نام کیوں نہیں لیتے یار؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار نہیں دیا؟ میں غلط ہوں، خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، میری جھولی میں ڈال دو. حسین کی منقبتیں پڑھے ہو، حسن کی کیوں نہیں پڑھتے یار؟ صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تھی.
آپ سب مسجد میں بیٹھے ہو، بات سچی کرنا، اگر یہ صلح کرنا غلط تھی، غلط کام کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ اونچی بولو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جہاں پر یہ پڑھتے ہو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میں نے کہا وہاں یہ بھی پڑھو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا یہ حسن جو ہے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا۔ خدا کی قسم میں اگر کبھی تنہائی میں بیٹھا سوچتا ہوں تو مجھے امام حسن کا مقام حسین سے بھی بلند نظر آتا ہے یار۔ ایک تو آپ کے بڑے بھائی ہیں اور ہمارے ہاں تو کرائیٹیریا یہی ہے، جس کو سرکار کی جتنی زیادہ صحبت ملی ہمارا اتنا ہی وہ قریب ہے، اتنا مقام اس کا زیادہ ہے۔ تو حسین سے حسن کو سرکار کی سنگت زیادہ ملی ہے۔ دوسری بات حضرت صاحب میں بات کرنے لگا ہوں، اگر غلط ہو میری اصلاح کر دیجیے گا۔ حضرت صاحب جس کے ہاتھ کرسی آ جائے، کیا آ جائے؟ دور نہ جاؤ، ابھی لبیک والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کرسی بچانے کے لیے تیزاب ڈالے گئے، ارے کرسی بچانے کے لیے ہیلیکاپٹر کاپٹر سے فائرنگ کی گئی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس سے پتہ کیا چلا؟ جس کے ہاتھ کرسی آ جائے وہ کہتا ہے ساری دنیا مر جائے میں نے کرسی نہیں چھوڑنی۔ ارے حسن وہ ہے جس نے کرسی کی قربانی دے دی اور خون ریزی سے سب کو بچا دیا۔ حضرت صاحب یہ معمولی بات نہیں ہے، کرسی کی قربانی دے دینا، میرے نانا کی امت کا خون نہ بہے، اسلام کمزور نہ ہو جائے، میں کرسی کی قربانی دے دیتا۔ میں کہتا ہوں کہاں ہے وہ جو اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے بیان کرنے کے ٹھیکیدار ہیں؟ مجھے بتلاؤ کیا حسن اہل بیت میں نہیں ہے؟ میں آپ حضرات کی خدمت بھی عرض کروں گا، جہاں امام حسین کی شہادت مناتے ہو وہاں امام حسن کی بھی شہادت کا دن منایا۔ اس دفعہ الحمدللہ میں سرگودے والوں سے بڑا خوش ہوا، انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے سلسلے میں بہت بڑی کانفرنس منائی، بہت بڑی کانفرنس، اور میں نے وہاں پر ایک بات کہی تھی، آپ کو بھی میں سنا دوں، اگر صحیح ہو تو پھر عمل کر لینا، نہ صحیح ہو تو میرے جھولی میں ڈال دینا۔ حضرت صاحب آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، کیا ہیں؟ اونچی بولو ذرا۔ میں آپ سے دشمنی رکھوں آپ مجھے گھر میں داخل ہونے دو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں۔ بابا جی آپ اپنے گھر کے مالک ہو، اگر میں آپ سے دشمنی رکھوں گھر میں داخل ہونے دو گے؟ ارے امام حسن جنت کے مالک ہیں، سرکار کے کہے کے مطابق، ارے ان سے دشمنی رکھے تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بھائی تیری بات غلط ہو سکتی ہے، میری غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر میں سچی بات کہہ دوں
ہمارے سارے ایمان کی بنیاد ہی سرکار کی ذات اقدس ہے۔ ہم نے اگر خدا کو ایک مانا تو کن کے کہے سے مانا جی؟ اونچی بولو یار۔ ہم نے جنت کو مانا، دیکھا جنت کو؟ جنت کو مانا کس کے کہے سے مانا؟ دوزخ کو مانا کس کے کہے سے مانا؟ ہم نے فرشتوں کو مانا کس کے کہے سے مانا؟ قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانا کس کے کہے سے مانا؟ اگر سرکار کے کہے میں شک آ گیا، ایمان کی عمارت ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ خدا را آپ بھی تھوڑا سا میرا ساتھ دیا کرو۔ کوئی نقیب محفل جب حسین کا ذکر کرے ان سے بولو بھائی حسین حسن کا بھی ذکر کرو، یا تو ہمیں یہ بتلاؤ کہ وہ اہل بیت اطہار میں نہیں ہے، وہ پنجتن پاک میں داخل نہیں ہے، وہ سیدہ شباب اہل الجنہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اور جو اہل بیت اطہار کا ذکر کرو اس کو روکو۔ بھائی تم نے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اب سے صحابہ کرام کا بھی ذکر کرو۔ ہم دونوں کو ماننے والے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے، اور میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے۔ جو سفینے میں سفار ہو، ستاروں سے منزل کا تعین کرے، اس کی کشتی کنارے لگے گی۔ جو صرف کشتی کو مانتا ہے، ستاروں کو نہیں مانتا، بھٹکتا پھرے گا کنارے، اور جو ستاروں کو مانتا ہے کشتی کو نہیں مانتا ڈوب مرے گا۔ ارے ہم دونوں کو ماننے والے، ہمارا بیڑا پار ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ ارے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اب جو میں نے آیا مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں چند ایک گزارشیں پیش کروں گا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنی خامی نظر آ جائے، کیا نظر آ جائے، تو وہ ناراض نہ ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مرنے سے پہلے میری خامی کا پتہ چل گیا ہے۔ اس لیے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا، رب اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اس پر اتنا کرم نوازی فرمانے والا کہ رب ارشاد فرماتا ہے تو میری طرف ایک قدم اٹھا، میری رحمت 10 قدم بڑھ کے تیرا استقبال کرے گی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا تو توبہ کر، میں تجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دوں جیسے ابھی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بلکہ یار اسی اور میں آگے کیا بتلاؤں، سورہ فرقان ہے، اس کی سب سے آخری رکوع کی آیت ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توجہ سے سنو، فرمایا الا من تاب، مگر وہ بندہ جو توبہ کر لے، وآمن ایمان لے آئے، توبہ کرنے کے بعد ایمان لایا تو پھر یہ مطلب نہیں دوبارہ پھر گناہ شروع کر دے۔ چلو حافظ جی ہوں تے توبہ کر لیے سویر تو پھر شروع کر دیں گے کام، یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ توبہ کیا ہے؟ گناہوں سے باہر آ جاؤ، اور اس طرح باہر آؤ جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ باہر آ گیا، دوبارہ داخل ہونا ناممکن ہے، دوبارہ تیرا گناہوں کی طرف پلٹ کے جانا ناممکن ہو جائے۔
بلکہ نیکیاں کر. الا من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا, توبہ کرے, ایمان لائے اور پھر نیک عمل بھی شروع کر دے. کیا کرے جی؟ اونچی بولو. اب نتیجہ کیا ملے گا؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا. آج کے اس درس میں اگر کسی کو اپنی خامی کا پتہ چل جائے تو وہ میرے سے ناراض, اونچی بولو یار, ناراض نہ ہو, بلکہ وہ توبہ کر لے اور اللہ کا شکر ادا کرے. کیونکہ مرنے کے بعد خامی کا پتہ چلا تو پھر فائدہ, پھر تم کہو گے یا اللہ تو راضی ہو جا, پھر رب نے راضی. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, بس وہی بندہ کامیاب ہو گیا. کیسا کامیاب؟ دنیا میں بھی کامیاب, قبر میں بھی کامیاب, حشر میں بھی کامیاب, جنت میں بھی کامیاب ہو گیا. اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. میرے سروں کے تاج علماء اکرام موجود ہیں, میں تو سبق سنانے لگا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ میری اصلاح فرمائیں گے. دیکھو بھائی, میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, صوفے پہ بیٹھا ہوں, میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں, ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے. ایک طرف کون بیٹھے ہیں؟ ایک طرف دوست بیٹھا ہے. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا. دوست کہتا ہے نہیں حافظ صاحب آج اس دروازے سے باہر جانا. مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. والد صاحب کی کیوں ماننی چاہیے؟ آپ یہی کہیں گے ہاں والد صاحب کا رتبہ زیادہ ہے اور دوست کا رتبہ کم ہے, ایسا ہی ہے نا جی. تو اس سے ہمیں ایک اصول کیا ملا, جب بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے, چھوٹے مرتبے والے اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی بات چھوڑ دو, بڑے کی مان لو. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو میں آپ کو فقہی طور پر اس کا ایک جواب دینے لگا ہوں. ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی, اس میں کتنے فرض تھے؟ اونچی بولو. 2 فرض کے بعد جب اتحیات میں بیٹھے ہیں, اس کو درمیانی قعدہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں جی؟ اور یہ نماز میں واجب ہے. کیا ہے جی؟ اگر کوئی بندہ درمیانی قعدہ بیٹھنا بھول جائے, غلطی سے کھڑا ہو جائے, اب کھڑا ہونا فرض ہے, بیٹھنا واجب ہے, فرض اور واجب اکٹھے آ گئے. ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ واجب کو چھوڑ دے گا, فرض کو پکڑ. ایسا ہی ہے نا. اس لیے کہ واجب کا مقام کم ہے, فرض کا مقام. تو پھر اصول آ جاؤ واپس پھر ادھر ہی. جب چھوٹے اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی چھوڑ دو, بڑے کی. یار سب کی آواز نہیں آئے گی, میں آگے نہیں چلوں گا. چھوٹے کی چھوڑ دو, کس کی مانو؟ ایک مرتبہ پھر اونچی آواز ہے, کس کی مانو؟ اب کوئی آپ میں سے یہ ترجمہ بتلائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے, کیا سب سے بڑے کی بات مانتے ہو؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے. یار
زبان سے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ماننی تو سب سے بڑے کی چاہیے، لیکن مانتا کس کی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں، میری بات غلط ہو میری جھولی میں ڈالو بھائی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاح، اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کہنا بیٹھا رہو، گپاں لا، تاش کھیل، شطرنج کھیل، کاروبار کر، مسیطے جان دی لوڑ نہیں۔ کس کی مان رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ نماز نیند سے، اونچی بولو، نماز نیند سے۔ شیطان کہتا نہیں بستر سے اور بڑھ جا، ارے کس کی مان رہا ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حلال کھاؤ حرام کے قریب۔ شیطان کہتا نہیں پیسہ آنا چاہیے داوے، پامیں چوری کر کے آوے، پامیں ڈکیتی کر کے آوے، پامیں جوا کھیل کے آوے، پامیں فراڈ کر کے آوے، پامیں 2 نمبر مالک نمبر کر کے بیچ کے آوے، پامیں قبضہ کر کے آوے۔ ابا جی فوت ہو جائے، بھائی کہتا ہے بہنوں سے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تو رشتہ داری ختم، حضرت جی تاری بہن نہیں لگ دی، وہ چھوڑو جی وہ بہن کا دی جن نے حصہ لے لیا ہے۔ میں نے کہا اس نے ایک حصہ لیا، تو نے رشتہ داری سے نکال دیا، تجھے تو 2 ملے، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروانا چاہیے۔ شرم نہیں آتی؟ جس کو رب حصے دار، تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ یار رب تعالیٰ نے پہلے مرد کو 2 حصوں کا مالک بنایا، عورت کو 1 حصے کا مالک بنایا ہے۔ اگر 2 کھا کے میرا پیٹ نہیں بھرا، تیسرا کھا کے کیسے پیٹ بھرتے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ ارے بظاہر تو چرگا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، روز بروز کھا رہا ہے، حقیقت میں تو آگ کھا رہا ہے۔ یہی آگ دنیا میں جلائے گی، تجھے رات کو نیند نہیں آئے گی۔ یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم میں جلائے گی۔ آپ نے پتہ نہیں ایک نام سنا ہو، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سندھ حیدرآباد میں نا ان کا بہت عالیشان مزار ہے۔ جیسے ہمارے پنجاب میں صوفی شاعر ہیں نا میاں محمد رحمۃ اللہ تعالی پیر وار شاعر، اس طرح یہ سندھی زبان کے شاعر ہیں، بہت بڑے ولی کامل۔ حضرت صاحب آپ اپنے ملفوظات میں ایک لکھتے ہیں واقعہ، یار میں کہتا ہوں بندہ پڑھ کے تو اندر انقلاب برپا ہو جائے۔ کہنے کہ ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی تو میری والدہ نے مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیا، بیٹا اٹھو کہیں سے آگ لاؤ، میرے وضو کے پانی کو گرم کرو، میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ جو پرانے بندے بیٹھے ہیں سمجھ رہے ہوں گے پہلے آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی۔ کہنے لگا میں اٹھا، پورا گاؤں پھرا، آگ نہ ملی۔ دل میں خیال آیا دوزخ میں آگ جلتی ہے، کیوں نہ میں وہیں سے لے آؤں۔ اللہ کے ولی تھے، پرواز کر کے دوزخ کے درمان کے پاس چلے گئے۔ کہنے لگے بھائی مجھے تھوڑی سی آگ دے دو۔ کہنے لگے دوزخ میں آگ نہیں ہے۔ کہنے لگے دوزخ میں آگ نہیں تو دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جب دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ ارے وہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی، وہ روزے نہ رکھنے کی آگ ہوگی، وہ سود کھانے کی آگ ہوگی، وہ شراب پینے کی آگ ہوگی۔ یار مسجد میں بیٹھے ہو، سچی بات کرنا، اپنے ہاتھوں سے کتنے بندوں کو قبر میں اتارا؟ کبھی کسی قبر میں آگ دیکھی ہے؟ اس کا مطلب قبر میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ بندے کے اندر ہے۔ بندہ اندر جاتا ہے وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جاتی ہے، بندہ اندر جاتا ہے وہی دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے۔
ابائی میری بات سنو، یہ بات بڑے غور سے سننا، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت اونچی بولو۔ میری بات نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں۔ حضرت صاحب ایک گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹنی ہے، یہ ایک بچہ دیتے ہیں یا دو بچے دیتے ہیں؟ روزانہ ذبح کتنے ہوتے ہیں؟ اور بڑی عید پر کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ اس کے باوجود ان کے اجڑ نظر آتے ہیں، اور کتی 12 بچے دیتی ہے، اس کے اجڑ نظر نہیں آ رہے۔ اس کا پتہ چلا حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت۔ اور دوسری بات اور سنو، بندہ حرام کی روزی کماتا ہے اس لیے کہ میری اولاد کا کچھ بن جائے، کیوں جی؟ اولاد کے لیے کرتا ہے نا۔ یار جس اولاد کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہو، جب ہم مر جائیں گے یہ اولاد قبر میں جائے گی؟ اونچی بولو یار۔ جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شراب پیتا ہے، جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے ناچنے والوں پر پیسے لٹا رہا ہے، ارے شرم نہیں آ رہی؟ قیامت کے روز رب تعالیٰ اپنی نعمتوں کا سوال کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت عطا کی، چاہیے تو یہ اس دولت سے مسجد بنا، مدرسہ بنا، غریب کی مدد کر، اور تو غریبوں کی مدد کرنے کی بجائے ناچنے والوں پر پیسے پھینک رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے، آیت غلط ہو میں مجرم، اور اگر آیت صحیح ہے ترجمہ بھی صحیح ہے تو خدا را قرآن پر عمل کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرو، اور جو گناہ کرنے والے ان کی مدد نہ کرو۔ ارے تو پیسے لٹا کر گناہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، قیامت کے روز رب کو کیا منہ دکھائے گا یار؟ رب تعالیٰ بندے کو دولت دیتا ہے، اب بندے کی مرضی ہے اسی دولت سے جنت خرید لے یا جہنم خرید لے۔ مسجد رب تعالیٰ کا گھر بنا دے گا، حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دنیا میں رب کا گھر بنایا، رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ حضرت صاحب ایمانداری سے بتلانا، قرآن مجید کی آیت میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے روز ذرے ذرے کا حساب ہوگا نا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے پیسے دیے کہاں خرچ کیے؟ کیا بتلا کہ میں نے ناچنے والوں کے اوپر لٹائے تھے؟ میں غلط ہوں یار، میری اصلاح کرو۔ یار اس پیسے سے تو کسی بچی کی شادی کر دے یار، کسی بیوہ کی مدد کر، کسی غریب کی مدد کر۔ صبح میں درس دے رہا تھا، میں نے کہا یار کتنا ظلم ہے ہمارے ہاں۔ آج
ہمارا بچہ 10,000 کا دودھ ہی پی جاتا ہے اور مولوی کی تنخواہ 5,000 10,000. شرم آنی چاہیے یار. ہم کس طرح مال خرچ کریں یار؟ وہ انسان نہیں ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ کن کا گھر بن رہے ہو تاکہ گناہ اور زیادہ کر؟ آؤ میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں. علماء اکرام بیٹھے ہیں، اگر حدیث غلط ہو تو میں مجرم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمنا میں ایک صحابی حاضر ہوئے. کون؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ گانے باجے کا ہی صرف فن آتا ہے اور مجھے کوئی ہنر نہیں آتا، اور اس کی وجہ سے میں اپنی بچوں کی اور اپنا پیٹ پالتا ہوں. تو آپ ایسے کریں، مجھے اجازت دے دیں اور کسی کو چاہے نہ اجازت دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر جلال آ گیا. فرمایا میرے صحابی، تو مجھ سے اس بات کی اجازت طلب کر رہا ہے جس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا. اے ناچنے گانے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے والوں، ذرا حدیث مبارکہ غور سے سننا. ایک بندے کے گھر میں پلاؤ زردہ پک رہا ہو، 2-3 گھر دور سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جنت کا جہاں کھانا پک رہا ہوگا کتنی دور سے خوشبو آئے گی. فرمایا وہ بندہ جو گانا شوق سے سنتا ہے یا گانا شوق سے گاتا ہے، ایسا بندہ جنت میں چلا جائے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اور سنو حدیث پاک میں جس کے گھر سے گانے باجے کی آواز آتی ہے اور جہاں تک آواز جاتی ہے، فرمایا قیامت کے روز ان کی زبانیں کھینچ کے اتنی لمبی کی جائیں گی اور ان پر عذاب نازل کیا جائے گا. خدا را ڈرو. امام غزالی رحمت اللہ لکھتے ہیں، گناہ اتنے کرو جتنی سزا سہنے کی تیرے بدن میں طاقت ہے. اگر تو یہ سمجھتا ہے ایک سگریٹ کی آگ مجھ سے نہیں سہی جاتی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شرابیں پیتا ہے، کیوں جی مر جائیں گے، جو کہتے ہیں آسا نہ جوا کھیل ہے، آسا نہ شرائے، اسی تیرے نال مریں گے، ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کیوں جی جو مر جاتے پھر نال مار دیں گے. کہنے لے جاؤ جلدی نہ کتے بو نہ لگ پہ کڈو ان فٹافٹ. کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہاں دے سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں. یہ سب دفن کر کے واپس پلٹ آئیں گے. خدا را ڈرو اس آگ سے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ہائے ہائے ہائے. اور پھر اگلی بات سنو. دل میں خیال آیا یا اللہ تو فرما رہے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو. بندہ میں ایک ہوں، ایک وقت میں ایک ہی اطاعت ہو سکتی، 2 کی نہیں ہو سکتی. مثلا میں اکیلا ہوں، آپ کہتے ہیں حافظ صاحب اس دروازے سے باہر جاؤ، یہ کہتے ہیں نہیں جی اس دروازے سے باہر جاؤ. میں دونوں کی بات مان سکتا ہوں؟ اونچی بولو. یا اللہ ہم ایک ہیں، 2 کی بات کیسے مانے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا آؤ میں تمہاری مشکل آسان کر دوں.
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے میری ہی اطاعت کر لی۔ فرمایا میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں، جس نے اس کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ ارے جو اس کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو اس کے قریب ہو گیا وہ میرے قریب ہو گیا، جس نے اس کی اطاعت کر لی اس نے میری ہی اطاعت کر لی۔ جشن عید میلاد النبی، ہمارے نبی کی ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ و اولیٰ، اونچی بولو یا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ۔ ہمارا نبی سب سے اونچی بولو، ایک مرتبہ پھر بولو، کیا اعلیٰ نبی کی بات مانتے ہیں ہم؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی تو ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے گا، وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے۔ یار ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ آپ کے اس علاقے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، ہمارے لاہور کے اندر جناح گارڈن ہے، مینار پاکستان ہے۔ حضرت صاحب فجر کے وقت چلے جاؤ، مسجدیں ویران اور پارکیں بھری ہوئی، اتنا رش، گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک کو پکڑا، میں نے کہا یار تو کیوں الٹا ہو رہی ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کو چلو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دے جی؟ میں نے کہنے لگا حافظ جی تسی مسجد بنا دے ہو، پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دے ہو تھلے رکھ دے ہو؟ میں نے کہا جی اتنے۔ کہنا کہ کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے۔ کہنے لگا بس پھر بات سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا یہ خون کی ٹینکی ہے۔ کیا ہے؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنا حافظ جی ایک سچی گل بھی دس دیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ ارے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ کو تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دیکھو بھائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے جی؟ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب آپ نمک کھانا چھوڑ دیو، تسی جی میٹھا کھانا چھاڑ دیو، تسی چھوٹا گوشت چھاڑ دیو، تسی بڑا گوشت چھاڑ دیو۔ مسجد میں بیٹھو سچی بات میں چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار۔ اچھا آپ میں سے کوئی بتا رہا ہے کہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار۔ بڑا گوشت، نمک، میٹھا،
یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ ایک ہمارا دوست تھا نا، مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد غائب۔ ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی۔ میں کہا انہیں کھانا ہوئے؟ کہنے لگا جی ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ کس نے منع کر دیا؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کھا تو۔ کہتا نہیں حافظ جی، ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا، اونچی بولو یار، ڈاکٹر میرا۔ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اوے ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کو تو خیر خواہ کہتا ہے، جب قبر میں تو جائے گا جتنے خیر خواہ دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں کہ قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے، اور میدان محشر میں جہاں ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، ایسے خیر خواہ کا کام ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے یار، ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ تھوڑا سا اونچی آواز، نماز جنت کی چابی ہے۔ حضرت صاحب آپ بتلائیں چابی کے بغیر تالا کھولو گے؟ آپ بتلائیں جی چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے کرنا ہے کہ بعد میں کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد میں بیٹھ کر تسلیم کر رہی ہو میں چابی کے بغیر تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے کرنا ہے، بعد میں نہیں کر سکتے، تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپا مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے؟ کیوں بیٹھا ڈیرے پہ گپے لگا رہا ہے؟ کیوں کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد میں آ جا۔ کوئی پوچھے کدھر جا رہا ہے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ چلے سب آپ بتلائیں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ اونچی بولو۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، اونچی بولو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھا ایک دندہ پا رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا چلو ایک اور سوال کر لیں۔ حضرت صاحب آپ کے گھر میں صندوق ہوں گے، ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ گندے کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں، اس کا صحیح جواب پتہ کیا ہے؟ حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، ناپاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے۔ یہی ہے نا جواب؟
اب دیکھو میرے ہاتھ بندے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ہم نے صندوق بنایا پاک کپڑوں کے لیے، ناپاک نہیں رکھ رہے۔ یار رب تعالیٰ نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، نماکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے یار۔ خدا دا کچھ تھوڑا سا تو خیال کرو یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو آ گئے، یا اللہ میرے امتی تو گناہ کریں گے، وہ ناپاک ہو گئے دوزخ میں جلیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا، یا اللہ کوئی کرم نوازی کر دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جا۔ کتنی نمازوں کا؟ اسے ہوگا کیا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی، فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ چلو ایک اور سوال کر لیتے ہیں، بابا جی سے کریں گے۔ بابا جی آپ کے پیر صاحب مدینہ شریف سے آپ کے لیے تحفہ لائے، وہ تسبیح بھی ہو سکتی ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے، ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، سچی بات کرنا، مسجد میں بیٹھے ہو، تحفہ لانے والا خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ تھوڑا سوچیے، آواز سے بولو۔ یہ سب کی آواز نہیں آئے گی میں آگے نہیں چلوں گا۔ تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض؟ تو جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے، جو اس کی قدر نہ کرے، ضائع کرے، تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے، یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے۔ ارے یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ بابا جی آپ سچی بات بتلانا، جو تحفے کو ضائع کر رہا ہے اس سے رب راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو ہم یہاں بیٹھے کائے کے لیے؟ ارے ہم یہاں آ کے بیٹھے اس لیے ہیں کہ ہم سے رب راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ تو ہمیں نسخہ پتہ چل گیا کہ رب کو راضی کرنا ہے، اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کی۔ سب کی آواز نہیں آ رہی، سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ صاحب بسی نمازی بنا گے کیویں؟ تو چلو بھائی نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے، نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر میں رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ ڈرو نہ، میں تاڑ کو پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دیاں گا، استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں تاڑا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ حالے بھی سب دی آواز نہیں آ رہی۔ لو جی نسخہ صرف اینا غوے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود، تھوڑا سمجھیے آواز، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ یا روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے اتنی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرا غوث اعظم کتنا راضی ہو جائے، میرے سرکار کتنا راضی ہو جائے، رب تعالیٰ کتنا راضی ہو جائے۔ یہ ہے مقصد محفل میں آنے کا، یہ نہیں آئے 2-4 نعتہ سنیا، ہاتھے لائے، لنگر کھادا تے مچھا نتا دیں دے، آؤ گئے۔ یہاں آؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ میرے نا بیانات
یوٹیوب پر، فیس بک پر پوری دنیا میں جاتے ہیں، ایک کلپ جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے۔ حسب اس کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم آ جائے ایسے کہنا جاوی نہ، حضرت جی بیٹھ جو روٹی کھا کے جانا، چائے پی کے نہ، ایڈی کادی جلدی چلے جانا، آ گیا میں کہتے جاوی نہ، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم آ گیا میں کہتا فٹافٹ نکلے، اچھا جی ضروری گل ہوئی تو فون دے کالے نکلو فٹافٹ۔ تو تیسری قسم اسی کہنا ساڈے گھر چ وڑے ہی نہ۔ مہمان دیا کنیا قسم نے؟ پہلی قسم آ جائے تو ایسی کہنا، دوسری قسم آ جائے تو ایسی کہنا فٹافٹ نکلے، تیسری قسم اسی کہنا ساڈے گھر چ۔ یار مسجد کدا گھر ہے؟ ایسی اللہ دے گھر چ مہمانوں دی کیڑی قسم ہے؟ ہائے 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 ہائے، ہر بندہ گریبان چ چانک کے دیکھے۔ اگر نماز پڑھن آیا وے، نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا آیا وے، تسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر اذکار کرے، مطلب ہے پہلی قسم میں رب کہنا بہ جاؤ بہ جاؤ اور بہ جاؤ اور بہ جاؤ اور بہ جاؤ۔ تو یہ مسیح تے آئے جنجی جنجی ٹھونگے مار کے اور نس کے گیا وے، سمجھو دوجی قسم میں رب نہیں چاہنا میرے گھر چ بہت ہی ڈیٹ نکلو فٹافٹ۔ تو جڑا مسیح تے وڑدا ہی نہیں یار اس نو اپنی قسمت تے رونا چاہیے وے۔ حضرت صاحب اسی گھر کنے وڑن دینے جس تے سخت ناراض ہوں، میں کہتا یار میں سخت ناراض ہوں، میرے گھر خبردار وڑی نہ۔ ارے جو مسجد میں نہیں آ رہا سمجھ جائے رب تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے۔ ارے اگر اسی طرح رب کو ناراض کیے ہوئے مر گیا آخرت میں کیا بنے گا؟ اگر میں نہ مانو کہ تیسری قسم یا دوسری ہو، خدا را آؤ رب کو راضی کر لو، پہلی قسم میں آ جاؤ۔ کیونکہ میرا عقیدہ ہے مسجد میں بندہ اپنی ہمت سے نہیں آتا، رب کی توفیق سے آتا ہے۔ ورنہ دیکھا جائے تو ہماری مسجدوں میں وہ سہولتیں میسر عام گھروں میں نہیں ہیں، ہونا تو چاہیے پورا پنڈ مسجد چاہ جاوے، لیکن آندہ ہوئی ہے جن رب توفیق دیندہ ہوئے۔ نہیں سمجھ آ رہی، میں ایک مثال دے دوں۔ ایک بندہ تھا نا اپنے باس کے ساتھ سفر کرتا جا رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا باس جی نماز پڑھ لئیے، اور کہنا مسجد آئی تے پڑھ لئیے، چلے مسجد آ گئی، راستے میں باس باہر کھڑا ہو گیا، کہنا جاؤ جا کے نماز پڑھ لو۔ وہ اندر نماز پڑھنے، نماز میں شروع ہوا، لیٹ ہو گیا، وہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا، باہر سے آواز کیا دیتا ہے، اوے تو باہر کیوں نہیں آ رہا، اوے تمہیں کس نے اندر پکڑ لیا ہے، ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کہنا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جنت کے باغوں میں جاؤ تو اس کے پھل بھی کھایا کرو۔ صحابہ کرام یا جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں، مسجد جنت کے باغات ہیں۔ حضرت صاحب میں ایک بات سوچ رہا تھا، جو دنیا میں رہ کر جنت کے باغ میں نہیں آ رہا وہ قیامت کے روز جنت کے باغ میں کیسے جائے گا؟ خدا را تھوڑا سا سوچو۔ مسجد جنت کے باغات ہیں، فرمایا جب جنت کے باغوں میں جایا کرو تو پھل بھی کھایا کرو۔ یہاں کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب مسجد میں آ کے دنیاوی گفتگو نہ کرو، غیبتیں چغلیاں نہ کرو، مسجد میں آ کر پارٹی بازی نہ بناؤ، مسجد میں آ کر فساد نہ کرو، مسجد میں آ کر رب کا ذکر کیا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو ہم نمازی بن جائیں، ہمارے گھر والے بھی نمازی بن جائیں، ہمارے بچے بھی نمازی بن جائیں، تو یار میں نے نا ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے نمازی بننے کا نسخہ۔